جو علماء بر صغیر میں بدعت کے خلاف ہو گئے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا، اور جو تیجے 40ویں اور اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کے قائل تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بریلوی۔ گفتگو آپ نے سماعت کی جو یہ بھی لوگ بتا رہا ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جو بدعات کرتے ہیں، یعنی اس نے کہا کہ قل، ساتہ، دسواں، چیلم اور اسی طرح برسی عرس وغیرہ کرنے والے اور اذان سے پہلے اور آخر میں درود و سلام پڑھنے والے یہ بریلوی ہیں، اور جو بدعات کے مخالف ہیں وہ دیوبندی ہیں۔ یہ دیوبندیوں اور وہابیوں کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو یہ بات باور کرواتے ہیں کہ ہمارا صرف ان کے ساتھ اختلاف کل چیلم چلیسویں وغیرہ کا ہے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ اپنی آپ کو چھپاتے ہیں، چونکہ منافق ہوئے، اور منافق کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ اور اہل سنت الحمدللہ علی ذالک اس بات پر ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو چھپاتے نہیں بلکہ حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی میں فرق کیا ہے۔ دیوبندی اور بریلوی میں فرق یہ ہے کہ بریلوی جو ہے وہ ادب والے ہیں، وہ پیار والے ہیں، وہ محبت والے ہیں، وہ عشق رسول علیہ السلام والے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، جبکہ دیوبندی منافق ہیں، اور ان کا منافقت کا یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بے دریغ گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اہل بیت طہار کی بارگاہ میں انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات اقدس کے بارے میں بھی ان کے نازیبہ الفاظ موجود ہیں۔ آج میں صرف ان کی چند ایک عبارتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ دیوبندی اور بریلوی میں فرق کیا ہے۔ مولوی مسعود صاحب کو میں مخاطب کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب عوام کے سامنے حقیقت کو رکھیے اور عوام کو بتائیے کہ ہمارا کیا آپس میں اختلاف ہے۔ تمہارا اختلاف ہوگا ہمارے ساتھ کل چیلم چلیسویں کا، لیکن ہمارا تمہارے ساتھ کل چیلم چلیسویں کا نہیں ہے۔ تمہارے سارے مر جائیں اور تم ان کے لیے درود بھی نہ پڑھو، تمہارے سارے مر جائیں تم ان کے لیے قرآن نہ پڑھو، تمہارے سارے مر جائیں جہنم میں جائیں، جو مرضی کرو، ہمیں تمہارے کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمیں تکلیف ہے تو فقط اتنی ہے کہ تم نے ہمارے رسول علیہ السلام کی گستاخیاں کی، تمہارے بڑوں نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کی، تم اللہ کے بھی گستاخ ہو، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہو۔ اب ذرا دیکھیے، میں آپ کے سامنے چند ایک چیزیں رکھتا ہوں۔ میرے سامنے ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے اربع ثلاثہ، اس کو حکایات اولیاء کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنی بڑی توہین ہے، اس کے صفحہ نمبر 35 پر لکھا ہے کہ ایک مجذوب جو ہے اس نے معظلم ذالک اپنے عضو تناسل کو لفظ اللہ کہا کہ یہ اللہ کی الف ہے، اور اس کے بعد مولوی موصوف جو اس کو بتانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ الف خالی ہوتی ہے، اس کے نیچے دو خصیتین ہیں، وہ نقطے ہیں۔ معظلم ذالک یعنی ایک کمینہ کہہ رہا تھا کہ الف ہے اللہ کا عضو تناسل، اور دوسرا کمینہ کہہ رہا تھا جو عضو تناسل کے نیچے خصیتین ہیں وہ نقطے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، ذرا اس کا تدارک کیجئے اور ذرا سمجھیے اور سوچئے۔ اور اس کے بعد ہمارا تمہارے ساتھ اختلاف کیا ہے، تمہارے بڑوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بے دریغ توہین کی۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے براہین القاطعہ۔ اب اس کے صفحہ نمبر 55 پر یہ موجود ہے، کہتا ہے الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کا مولوی کہہ رہا ہے کہ ملک الموت اور شیطان کو ساری کائنات کا علم ہے، اور وہ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، نبی کو نہیں ہے۔ یعنی شیطان کو علم زیادہ ہے، نبی کا علم تھوڑا ہے۔ شیطان کو ساری کائنات کا علم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا علم نہیں ہے۔ یہ توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مولوی صاحب آگے دیکھیے، یہ آپ کا مولوی اشرف علی تھانوی، اس نے حفظ الایمان میں یہ بات لکھی کہ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبھی یعنی بچہ
و مجنو یعنی پاگل بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اب یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے علم کی تخصیص آپ کیوں کرتے ہیں؟ جیسا علم نبی کو ہے، جیسا علم نبی کو ہے، یہ الفاظ سنیے، جیسا علم حضور علیہ السلام کی ذات کو ہے، یعنی علم جزی کی یہ بات کر رہا ہے۔ اگر علم جزی ہے تو کہتا ہے کہ یہ علم تو جانوروں کو بھی ہے، یہ تو پاگلوں کو بھی ہے، یہ تو بچوں کو بھی ہے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم کی تخصیص کیوں؟ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آگے اسے دیکھیے، یہ میرے سامنے ہے کتاب جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے کہ زنا کے وسوسے، اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ یہ اسماعیل دل بھی آپ کا لکھ رہا ہے کہ نماز میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف اپنے خیال کو لگا دینا بیل اور گدھے کے خیال میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ ما ظلم ذالک لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ آپ کا مولوی اشرف علی تھانوی ملفوظات حکیم الامت پہلی جلد ہے، اور یہ مختلف مقامات پر اس نے تقریباً 5 سے 6 مقامات پر یہ لفظ لکھے ہیں جو آپ کے سامنے میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ مولوی صاحب سے یہ سوال کیا گیا، ایک صاحب نے مجھ سے کہنے لگے کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا ہے۔ تھانوی صاحب سے کسی نے کہا کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا، تو تھانوی کہتا ہے میں نے کہا مزہ تو مزی میں ہے، یہاں کیا مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ یعنی تم ذکر میں کیا مزہ ڈھونڈتے ہو؟ مزہ تو مزی کے اندر ہے۔ اب یہ سوال کرنے والا اللہ کی بارگاہ کا سوال کر رہا ہے، اللہ کے ذکر کا سوال کر رہا ہے۔ مولوی کے گندے ذہن کو دیکھیے، جس کا ذہن اللہ کے ذکر کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کا ذہن مزی کی طرف ہے، اس کا ذہن غلاظت کی طرف ہے، اس کا ذہن گندگی کی طرف ہے۔ یہ ایک علیحدہ انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو میں علیحدہ بتاؤں گا کہ آپ کے مولویوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں اس موضوع پر۔ اب یہ میرے سامنے کتاب ہے بلغت الحیران۔ اب اس بلغت الحیران کتاب میں آپ کا مولوی موصوف لکھتا ہے کہ مغیبات آپ کو معلوم نہیں، اپنا نفع اور ضرر بھی آپ کے اختیار میں نہیں، یعنی ما ظلم ذالک حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں، اور کہتا ہے کہ حضور کو تو اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں۔ استغفر اللہ من ذالک، کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں، اللہ نے اتنے بھی مالک نہیں بنایا۔ یہ ہے تمہاری وہ غلاظت جس وجہ سے تمہارا ہمارا فرق ہے، یہ ہے وہ گندگی جس کی وجہ سے تمہارے اور ہمارے درمیان فرق ہے، یہ ہے وہ گستاخی جس کی وجہ سے تم اور ہم جدا جدا ہیں۔ یہ کل چیلم چلیس میں درود و سلام کی کوئی بات نہیں، یہ مستحبات ہیں، تم نہ کرو، جاؤ جہنم میں، ہمیں تو ہمارے ساتھ کوئی غرض نہیں۔ لیکن ہمارا تمہارے ساتھ جھگڑا، ہمارا تمہارے ساتھ مخالفت کا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو، اور بے دریغ تمہارے بڑوں نے توہینیں کی ہیں۔ اسی طرح بہت ساری کتابوں میں تمہاری یہ مغلظات موجود ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ نہ دو، یہ نہ بتاؤ کہ وہ کل ہم نہیں کرتے تو بریلوی کرتے ہیں، بریلوی کرتے ہیں تو ہم نہیں کرتے، وہ بریلوی جناب چیلم کرتے ہیں تو ہم نہیں کرتے۔ نہیں کرتے تو نہ کرو، یہ احسان ثواب کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنے بڑوں کو جانتے ہیں، ہم کو ایمان کے ساتھ گئے تھے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تمہارا کوئی بے ایمان مر گیا ہے، تم نہیں اس کے لیے دعا کر سکتے تو نہ کرو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ تمہارے گئے جہنم میں، ہمیں کیا ان سے؟ لیکن ہمارا تمہارے ساتھ اختلاف کل چیلم چلیسوے کا نہیں ہے۔ ہمارا تمہارے ساتھ اختلاف تمہاری گستاخیوں کی وجہ سے ہے، تمہاری بے ادبیوں کی وجہ سے ہے، تمہاری توہین رسالت، توہین الوہیت کی وجہ سے ہے۔ تمہارے بڑوں نے بڑی بڑی توہینیں کی ہیں، ہمیں اس بارے میں تمہارے ساتھ اختلاف ہے، رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن بھی ہمارے ہاتھ تمہارے گربان میں ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں تم گستاخ رسول کی صورت میں حاضر ہوگے، اور ہم نبی کی عزت کا دفاع کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔